بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علوم خمسہ کا بیان چل رہا تھا اور اس میں ہم نے علم الاحکام پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور اس کے بعد علم المخاصمہ پر بھی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج ہم تیسرے علم کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام علم التذکیر بآلاء اللہ، اور اس لیکچر میں صرف علم التذکیر بآلاء اللہ پر نہیں بلکہ اسی کے ساتھ علم التذکیر بایام اللہ پر بھی گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ ان تینوں علوم پر ہم آج کے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے علم التذکیر بآلاء اللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کن امور سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف ہوگا ان تینوں کا، یعنی پہلے علم التذکیر بآلاء اللہ کا تعارف ہوگا اور پھر اس کی مزید وضاحت ہوگی اور اسی سے متعلق جو مباحث ہے ان پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے علم التذکیر بایام اللہ کا تعارف، وضاحت اور متعلقہ مباحث، اور اسی طرح علم التذکیر بالموت وما بعدہ، اسی ترتیب سے انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے علم التذکیر بآلاء اللہ کا تعارف دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اور اس سے کیا مراد ہے۔ ناظرین، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم۔ علم التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور نشانیاں ہیں ان کا علم ہمیں ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایسی امور کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے آشنا ہو کر اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور نشانیاں ہیں اس کا علم ہمیں حاصل ہوگا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بعد احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ علم التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اب اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ اس علم میں کائنات کے ہر مظہر کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے مظہر پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر بطور دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق ہے، رات اور دن کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے برسنے میں، ان کے ذریعے مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں، چھپایوں اور اس طرح کے بے شمار مظاہر میں لاتعداد نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو خالق کے ساتھ مضبوط تعلق وابستہ کرنا ہے۔ دوبارہ بھی اسی سلائیڈ میں مقصد بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کبھی رات کبھی دن، ہوائیں چلتی ہیں اور بادل برستے ہیں، اور ان بادلوں کے ذریعے سے جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایک دلیل ہے ہمارے پاس۔ جب ہم ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو ہم اس کا شکریہ بھی عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم زندگی بھی بسر کر سکیں گے۔ اگلا علم ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اس کے کیا تعارف ہے؟ اس علم کا تعلق گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال سے ہے۔ وہ جو اس سے پہلے علم تھا اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق تھا، لیکن علم التذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال،
قوموں کے عروج کے رموز اور زوال کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض قومیں عروج پر تھی، بعض زوال پر۔ اس کی کیا اسباب تھے، اس علم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے وغیرہ کا ذکر اسی ضمن میں کیا گیا ہے۔ یعنی قوم عاد، قوم ثمود، اس طرح باقی جو اقوام کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ اسی ضمن میں کیا گیا ہے، ان کے تاریخی احوال بتائے ہیں۔ عام طور پر کسی قوم کو اس کی سرکشی اور اس کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کسی قوم پر عذاب آیا ہے وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے یا ان کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ اور مزید وضاحت اسی علم سے متعلق یہ ہے کہ اس علم میں عام طور پر دو قسم کی تاریخی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، دو قسم کے تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ گمراہوں سے متعلق واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اور نیک لوگوں سے متعلق، یعنی علم التذکیر بایام اللہ میں دو قسم کے لوگوں کے احوال بتا دیے جاتے ہیں، گمراہوں سے متعلق اور نیک لوگوں سے متعلق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گمراہوں سے متعلق یا گمراہوں سے کیا مراد ہے، نیک لوگوں سے کیا مراد ہے۔ گمراہوں سے متعلق وہ لوگ جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ راہ راست پر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جھٹلاتے اور ان پر ظلم کرتے تھے، اس لیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ انہیں یہ بتا دیا کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے کیوں مٹایا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ راہ راست پر نہیں تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جھٹلاتے تھے اور ان پر بلا وجہ ظلم کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور نیک لوگوں سے متعلق کیا بیان ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں اور پیغمبروں کا تذکرہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح برے لوگوں کا تذکرہ ہے اسی طرح اچھے، نیک اور صالح لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ خدا کے نیک بندوں کو اپنے بزرگوں کے حالات سے آگاہی ہو اور وہ یہ جان سکیں کہ ان کے بزرگوں اور رسولوں نے ہزاروں مسائل برداشت کرنے کے باوجود اپنا فریضہ انجام دیا۔ یہ قصے جو نیک لوگوں کے، پیغمبروں کے، فرمانبرداروں کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے حالات سے جب آپ آگاہ ہوں گے تو انہوں نے کتنی مشقت اور مصائب کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیا ہے، تو آپ کو بھی یہ رغبت حاصل ہوگی کہ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہے لیکن پھر بھی دین کی خدمت کی اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ تو ہمارے اوپر بھی اگر کچھ مشقتیں آ جائیں تو ہمیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور برداشت کرنے کے باوجود اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے نیک لوگوں سے متعلق تذکرے کا۔ یہ علم التذکیر بایام اللہ کا بیان تھا، اور اب آخر میں علم التذکیر بالموت وما بعدہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ؟ اس علم میں موت اور اس کے ماں بعد کے حقائق سے بحث کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس علم میں ایک تو موت سے متعلق بات ہوتی ہے، اور ایک انسان کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو حقائق آتے ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو کن امور کا سامنا ہے، وہ ان سے کون سے سوالات ہوں گے اور کیا کیا سزائیں اس کو دی جائے گی۔ ان امور سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ موت کو ہر زندہ نفس کے لیے ایک اٹل حقیقت کے طور پر ثابت کیا گیا ہے۔
اس پر تو سب متفق ہیں کہ موت آنی ہے، ایک دن اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ موت اور اس کے ماں باپ کے حقائق کا ذکر کر کے دراصل انسان کی ذمہ داری کو متحقق کیا ہے، یعنی اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے نیک عمل تو اس کا صلہ اس کو ملے گا، اور جو اعمال وہ نیک اعمال کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ جب موت کے بعد کے حقائق کا ذکر کیا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ سے ان امور کے سوالات ہوں گے، نیک اعمال کے آپ کو انعامات دی جائیں گے، تو اس دنیا میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ یہ بھی کہ انسانی اعمال فانی نہیں ہے، بلکہ ان پر اس کی ابدی کامیابی کا انحصار ہے، یعنی اس علم میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں وہ فانی نہیں ہے، بلکہ ان پر آپ کی ابدی کامیابی کا انحصار ہے۔ جو ہمیشگی والی زندگی ہے، قیامت کی، موت کے بعد آنے والی زندگی، آپ کے ان اعمال پر موقوف ہے۔ اگر یہ اعمال آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کی وہ والی زندگی بہتر ہوگی، اگر یہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ والی زندگی آپ کی کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں بھی موت کا تذکرہ ہے، جہاں بھی قبر کا تذکرہ ہے، جہاں بھی برزخ کا تذکرہ ہے، جہاں بھی جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، وہ اسی ضمن میں کیا گیا ہے، یعنی علم التذکیر بالموت و ما بعدہ کا جو علم ہے اسی ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ علوم خمسہ کا بیان آج مکمل ہوا، اور آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ 5 علوم ہیں قرآن مجید کے اندر، جو بھی احکامات بیان ہوئے ہیں وہ ان 5 سے باہر نہیں ہیں، یا تو وہ علم الاحکام میں ہوں گے، یا علم المخاصمہ میں، یا علم التذکیر بآلاء اللہ، یا علم التذکیر بایام اللہ، یا علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ تو یہ 5 جو علوم ہے، جس کو علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں اور علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفوز الکبیر میں ابتداءً یہ 5 علوم بیان کیے ہیں، اور آج کا جو لیکچر تھا وہ 3 علوم سے متعلق تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے علم التذکیر بآلاء اللہ کا تعارف پیش کیا اور اس کی مختصر وضاحت بیان کی، اور اس کے بعد اس سے جو متعلقہ مباحث تھی اس کو بھی بیان کیا۔ پھر اس کے بعد علم التذکیر بآلاء اللہ ایام اللہ پر ہم آئے، اور آخر میں ہم نے علم التذکیر بالموت وما بعدہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ علوم خمسہ کی بیان کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے محکم و متشابہ۔ اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی۔ محکم کس کو کہا جاتا ہے، متشابہ کس کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی کون سی وہ آیات ہیں جو محکم ہے اور کون سی وہ آیات ہیں جو متشابہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔